अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से थोड़े से अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान का दौरा करके वापस तशरीफ़ ला चुके। मौलाना का दौरा क्यों हुआ, उसके ऊपर हम एक आध व्लॉग पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हुए हैं। अब उसको मज़ीद तफसील के साथ अर्ज़ करते हैं, और वो ये है कि इनके एक सीनियर मिनिस्टर हैं, मौजूदा केयर टेकर मिनिस्टर जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो इस वक्त काबज़ हम उसको कहेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं है, दुनिया की किसी हुकूमत ने बशमूल चीन और रूस ने भी उसको तस्लीम नहीं किया हुआ। और वो जो काबज़ हुकूमत है, या उसे केयर टेकर हुकूमत कह लें, केयर टेकर हुकूमत जो है, वैसे केयर टेकर तो साढ़े भी गिने अभी काबज़ नहीं ना, तो केयर टेकर हुकूमत जो है वो वहाँ पे जो है वो उसके मिनिस्टर आते हैं। शीरीज़ादा साहब उनका नाम। शीरीज़ादा साहब जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने के ऊपर, मतलब ट्रेड के मिनिस्टर हैं, साथ उनके कंधार के गवर्नर साहब भी थे, तो ट्रेड बढ़ाने के ऊपर बात करते हैं। और इस बात के ऊपर एग्री किया जाता है कि तुर्खम के रास्ते कम से कम 600 कंटेनर जो हैं वो पार पार जाएंगे, या 600 कंटेनर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान क्रॉस करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान जो है वो सहूलियात मुहैया करेगा, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। और वो उसके बाद वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से मिलते हैं, दफ्तर ख़ारजा में मीटिंग्स करते हैं। उसके बाद वजारत तिजारत से मीटिंग करने के बाद वो फिर वहाँ से उठते हैं तो सीधे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तशरीफ़ लेके जाते हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तशरीफ़ लेके जाते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मीडिया सेल ये चीज़ जारी करता है कि जनाब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत दी है, और इस वक्त पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफ़गान महाजरीन को जो मुल्क बदर करने का, मुल्क बदर तो नहीं कह सकते उनको, अपने मुल्क वापस भेजने का जो अमल शुरू किया गया है, उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। और उनको कहते हैं कि आप अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ, और तशरीफ़ लाकर आप जो है इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी ये वाली पेशकश, दावतनामा कबूल कर लिया। अब ये जो है उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दफ्तर ख़ारजा से रब्ता करते हैं। दफ्तर ख़ारजा उन्हें बुला के ब्रीफ़ करता है। मौलाना 3 दिन इस्लामाबाद में रह के वो ब्रीफिंग श्रीफिंग लेते हैं। उसके बाद वो फिर काबुल जाते हैं, और काबुल जाकर वो पहले इनके मिशरान से मिलते हैं, मतलब कि मिनिस्टर और मुअज़्ज़िज़ीन से मिलते हैं। उसके बाद वो फिर हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा साहब से भी जाके मुलाकात करते हैं। अच्छा, हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा साहब से मुलाकात की मुझे पहले समझ नहीं आई ना, तो फिर मैंने जनाब मोहतरम अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का व्लॉग सुना, तो फिर मेरे खाने में बात फिट हुई कि अच्छा ये बता। बुनियादी तौर पे इस वक्त मुल्ला उमर के साहबजादे हों, ज़ुबीउल्लाह मुजाहिद हों, या इस नस्ल के, इस कुमाश के, इस लेवल के, और घटिया लेवल है वैसे बाय द वे, जितने भी वहाँ पे हैं वो हों, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर फूंकते हैं दिन रात, सुबह शाम, ठीक है। और अब पाकिस्तान से उनको यूथियों की शक्ल के अंदर सपोर्ट हासिल है। वही अफ़गान महाजरीन बस्तियों के बच्चे, और वो आपको पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में भी नज़र आएंगे, जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा काबज़ हुकूमत के बियाफ के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकते आपको नज़र आएंगे। वही पख्तून बच्चे जो हैं आपको पीटीआई की सोशल मीडिया के ऊपर आपको गालियाँ बकते हुए, उनकी तरफ से आपको गालियाँ बकते हुए नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब जनाब अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का ये फरमान है कि चूंकि ये सारे गालियां बकते रहते हैं और इनके जहनों के अंदर जहर बना हुआ है, और उसकी वजह है ना कि 9/11 के बाद हमने इनमें से किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का ताया, किसी का दादा, किसी का खालू, किसी का फुफा पकड़ के अमरीकियों को बेचे हुए हैं, तो उनका बनता भी है भाई, मतलब जेन्युइन बात है, उनका गुस्सा बनता है। तो वो वाला गुस्सा जो है वो जहर फूंक रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनको वो किरदार नजर नहीं आते जो भारत ने अदा किया उनके साथ, उसको वो भूल चुके हैं। तो खैर वो जो है वो दिन रात जो है, तो अब चूंकि मामला इनकी वजह से वर्स्ट हो रहे थे, तो लिहाजा अख़वंदज़ादा साहब ने बराह रास्त उसके अंदर मुदाखलत फरमाई है। और बगावत का ये लेवल है
کہ ایک ویڈیو ہمیں بھجوائی گئی ہے، اس کے اندر یہ ذبیح اللہ مجاہد نامی شخص جو ہے وہ یہ والی باتیں کر رہا ہے. آپ ذرا وہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجیے. مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې وګړه مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته وختونه کړي و څو واري سي راسي دلته شرایط په کلمه مساعد نو مشران مصروف اوس بلنه ورکوي مساعد وخت را دي سي پاکستان او افغانستان د مشران ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عوامی فضا باندې اثر ورسي. اب جو ہمیں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ جناب ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کو دعوت نہیں دی، وہ ذبیح اللہ مجاہد ہے، وہ چولا آدمی، وہ شیریں زیادہ جو تھا وہ کیسیاں کرنے گیا تھا مولانا فضل الرحمان کے پاس اگر دعوت نہیں دینے گیا تھا تو ٹھیک ہے نا. مطلب بندہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے اس شخص نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے مطلب کہ اس نے پچھلے دنوں ایک خبر لیک کروائی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ذبیح اللہ مجاہد کی اوقات کیا ہے. میرا مطلب ہے اب تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری اوقات کیا ہے کہ ترجمان کی اوقات ہے. دیٹس اٹ. انفارمیشن منسٹر ہو نا وہ بھائی، اس سے وزیر خارجہ بات کرے، وزیر داخلہ حقانی صاحب بات کرے، ملا احمد زادہ بات کرے، تم کیا ہو؟ تمہاری مبلغ اوقات کیا ہے؟ وہ گھٹیا آدمی، وہ گھٹیا ذلیل کمینے ذبیح اللہ مجاہد، اور تمہاری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ISI اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ تم نے کابل میں اپنے گھر سے نہیں نکلنا تو اپنے گھر سے نکل جائے. ٹھیک ہے نا. اور تمہاری تو یہ اوقات ہے حرام خور، تیری تو یہ اوقات ہے کہ اگر تمہیں ISI کہہ دے کہ جناب یہ شخص پاکستان سے یہ فلانا جرنلسٹ نہیں آئے گا تو تم فوراً اس کے نام کے اوپر لکیر پھیر دیتے ہو. تمہاری تو اپنی یہ اوقات ہے یار، اور تو اتنا بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے یار. میرا مطلب ہے بندے کو کوئی اپنی حیثیت کا بھی علم ہونا چاہیے. مطلب اپنا بل میں چھپنے والے چوہے، پورے جہاد کے دوران تو کسی جا کے گھٹیا لیول کے سطح پہ چھپا رہا ہے اور کبھی بھی تمہارا نام آتا تھا تمہارا، لیکن تمہاری شکل نہیں دیکھی کسی نے. اور اب تو میرا مطلب سب سے بڑا چماٹ بنا ہوا ہے مزاحمت کا. تو خیر بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ان کو مزید بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اجے میرے سینے سے ٹھنڈ نہیں پئی، لیکن یہ اس شخص نے ایک خبر لیک کی کہ ذبیح اللہ مجاہد نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا ہے کہ TTP پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور تیرا باپ جو ہے نا ذبیح اللہ مجاہد، سن تیرا باپ جو ہے نا وہ ملا ہیبت اللہ احمد زادہ صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیے کہ ہم ان کو لگام ڈالتے ہیں، پٹا ڈالتے ہیں، TTP کے کتوں کو پٹا ڈالتے ہیں ہم. آپ بے فکر ہو کے جا کے ان کو کہیں کہ ہماری طرف سے ذرا ہے. اور اگر تمہاری اتنی اوقات ہے نا تو براہ راست یہ بیانات کیوں نہیں دیتا؟ کیوں اس کو PTI کے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے لیک کرواتا ہے؟ دینا اس کے ذریعے ذرا بیان، ٹھیک ہے نا، ہے دینا اپنے. پھر تمہارا دادا ابو جو ہے چائنا بہادر، وہ آگے تمہیں بتائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. یار اتنا سازشی آدمی ہے. ایک پروسیس چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات خراب کرنے والے عناصر ہیں وہ کس طرح کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ذبیح اللہ مجاہد نامی گنڈا جو ہے اور ناجائز فروش جو ہے اور اسمگلر جو ہے، ہی از ون آف دیم. اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں، ان کے اگر آپ اثاثے چیک کروائیں اور ان کا بزنس چیک کروائیں، اور مطلب کہ چیخیں تب نکلتی ہیں نا جب یہاں پہ ٹرک پکڑے جاتے ہیں چرس کے، اس کی بعد پھر یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور بھی بڑی ساری سٹوریاں ہیں آپ کی. خاکسار کے پاس میں چاہ رہا تھا کہ نہ ہوں، لیکن یہ چونکہ غلاظت سے باز نہیں آ رہا یہ شخص، ٹھیک ہے. اور جب کوئی ANF اس کا کوئی پکڑ لیتی ہے نا کیرج شیرج، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرنی شروع کر دیتا. تو بہرحال جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا دورہ خراب کرنے کے لیے ایک ویڈیو بھی ذبیح اللہ مجاہد نے وائرل کروائی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. وہ جمعیت علماء اسلام کے بھی سوشل میڈیا گروپ نے وہ اس کی تردید کر دی. اور پھر امارات اسلامی افغانستان کا جو ہے وہ اردو کا جو ہے ٹویٹر ہینڈل، اس نے بھی وہ ویڈیو شیئر کی اور اس کے اندر جاری کیا کہ جناب یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب وہاں پہ اشرف غنی کی شاید حکومت تھی، اور اشرف غنی کی حکومت کے دوران مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہاں پہ مظاہرے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے
نیچرلی بات ہے، ہونے چاہیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ اشرف غنی کی حکومت کے حامی تو نہیں تھے پاکستان میں بیٹھ کے، وہ تو جو تھے وہ ان کے مخالف تھے، طالبان کے حامی تھے، تو ہونے چاہیے تھے۔ تو وہ والی ویڈیو جو ہے وہ کہ کچھ لوگ کابل کے اندر کسی علاقے میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، وہ ویڈیو بھی ہم نے باقاعدہ بچوں کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے بتایا کہ جناب ان آئی ڈی سے شیئر ہوئی جو کہ جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب کو فالو کرتی ہیں اور ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ فتنہ کون ہے اور کون فتنہ در فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات کے اوپر چلتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ والی بات ہوئی، ہاں دوسری بات پھر وہ والی لیک کروا دی گئی کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ والا نقطہ نظر جو ہے یہ شروع کے اندر وہاں پہ اپنایا گیا افغانستان کے اندر، جس کے اوپر افغانستان کو چائنا اور رشیا دونوں سے ڈانٹ پڑی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں یہ نظر آتا ہے نا کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تو نپ دا ایول ان دا بڈ، ان کو یہیں پہ شٹ اپ کال دے دی جائے، ان کو یہیں پہ چپ کرا دیا جائے، تو یہ والا بات۔ تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے دورہ کر کے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے واپس آ کے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائے۔ اور INP کوئی نیوز ایجنسی ہے، اس نے اس کو ریلیز کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دورہ افغانستان کا مقصد دونوں ممالک کے اندر تعلقات میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات، معیشت، تجارت اور باہمی ترقی میں تعاون کی راہیں تلاش کرنا ہے۔ JUI نے افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کے حکومت کے رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ پیر کے روز JUI سربراہ نے امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے پاکستانی علماء کے وفد کا خیر مقدم کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بیرونی قبضے کے خلاف امارات کی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے۔ افغانستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ افغانستان میں اسلامی نظام مزید مستحکم ہوگا، جس کی برکت سے اس کے مثبت اثرات پوری اسلامی دنیا تک پہنچیں گے۔ ہمارا دورہ افغانستان کا مقصد دونوں کے تعلقات میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا تدارک کرنا ہے۔ دونوں ممالک کے سیاسی تعلقات بلا 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 بلا۔ یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اچھا، یہ پریس ریلیز اس وقت کی ہے جب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی انہوں نے عبد اللہ اخوند زادہ صاحب سے ملاقات نہیں کی تھی، ظاہر ہے وہ کر لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے اس کا پیغام بھی پاکستان کے حکام کو پہنچا دیا۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس کے درمیان میں سے اپنا رزق حلال نکالیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو این بلاک جتنے بھی افغانی حرام خور ہیں یہ PTI کے سپورٹر اور فائنانسرز بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ اگر وہاں سے ہٹ کے مولانا کے پاس چلے جائیں تو مولانا کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے گین کیا ہوگا، جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ والی، تو مولانا کے بہت سارے جو انہوں نے بدتمیز قسم کے اپنے فالوورز رکھے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اتنی لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ بکواس فرماتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بکواس فرمانے سے پہلے مولانا سے پوچھ لیا کریں کہ ساری خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، گائے ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔